जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब स्टूडेंट ठीक होंगे। और ये मेरी एक छोटी सी जहद है, काविश है, मेरी एक जहद है आवाम के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मीडियम लेवल के ऊपर हैं या बिल्कुल जिनके पास वसाइल महदूद हैं या ना होने के बराबर है, लेकिन अपने दिफा के लिए, अपने हक़ के लिए इस सोसाइटी से, इस कंट्री से फ़ाइट कर रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए, अपने घर वालों के लिए, सब के लिए। तो एक छोटा सा मेरा आज का एक टॉपिक है। मैं वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि आप इतना मतलब ना इस नेशन को अब वेकअप कॉल करते हैं कि इनका ज़मीर जाके कुछ जाके वो आपके वो जो स्टडी मटेरियल में भी यूज़ करते हैं, हम स्पीच में भी फ़ायदा होता है, मुल्क की हालात समझने में भी मदद होती है। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की बजाय आपके छोटा सा लेक्चर सुन लें तो एक तशनीगी हो जाती है। तो थोड़ा सा बताएं कि इतनी भी हम डाउन नहीं है जितना आपने बता दिया। तो मैंने कहा चलें एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें। तो आज आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर। चैलेंज है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो देख रहे हैं मेरा ये वाला चैनल। लेकिन याद रखिए कि ए टू जी ये सारे मेरे चैनल देखें, दरमियान में, बीच में या एंड के ऊपर आप कट करके ना देखें या एडिट में ना देखें, क्योंकि असल स्टूडेंट वही है। असल थीम यही है कि आप ए टू जी सारा चैनल देखें, आपको फिर समझ आएगी क्या हो रहा है मुल्क में। हम हमारी सियासी ज़िम्मेदारी क्या है, मजहबी ज़िम्मेदारी क्या है, समाजी ज़िम्मेदारी क्या है, अखलाकी ज़िम्मेदारी क्या है, ख़ानदानी ज़िम्मेदारी क्या है, एज ए वाइफ ज़िम्मेदारी क्या है, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए नेशन, एज ए पर्सन। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में मैं सिंपल ये बता दूं कि जिस हम मुल्क में ना, मेरा आज बिल्कुल भी बोलने का दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे इश्यूज़ के साथ फाइट कर रहा हूँ अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फादर की हेल्थ के लिए, मदर के लिए। मंथ है एंड पे ऑलमोस्ट ये ईयर एंड हाफ है कि आई एम स्ट्रगलिंग विद माई क्रंच। मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, अपनी हेल्थ के साथ गुजर रहा हूँ, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मैं अगर मैं डीमोरलाइज हो गया तो मेरे लिए पेरेंट्स के लिए स्टैंड अप होने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं वाले दिन मैं अल्लाह ताला को यही जवाब दूंगा कि मैंने कोशिश की थी, बाकी जो हुआ वो मनजानब अल्लाह ताला ही है। तो मेरी एक चीज़ याद रखें कि क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन में जिसको ये डेड नेशन मैं कह रहा हूँ, या आपके ही लोगों को मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, या आपके सिस्टम को, कि आप सही नहीं हो सकते। कि एक अगर मैं कहूँ कि ये एक टिश्यू पेपर है, इसमें इतने ज़्यादा सुराख हो जाए कि फिर इसको ऐसे फेंकना ही पड़े, क्योंकि ये रेक्टिफाई नहीं हो सकता। तो सेम मिसाल आपकी है, वो उसकी इस तरह कि जो अभी सिनेरियो जा रहा है, मैं मुखातब करना चाहता हूँ तमाम लोगों को जो अपने दफ्तरों में काम करते हैं, एज ए लेबर काम करते हैं, एज एन इंजीनियर काम करते हैं, डॉक्टर काम करते हैं, किसी की ना किसी जगह के ऊपर अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, जफाकश दिहाड़ी लगा रहा है मजदूर दिहाड़ी लगा रहा है, एंटरप्रेन्योर दिहाड़ी लगा रहा है, किसान दिहाड़ी लगा रहा है, जफाकश दिहाड़ी लगा रहा है। मेरे वतन के लोग भूखे हैं, उन वो इकनॉमिकल पावर नहीं है। चाहे जितना मर्जी उसको आप एटमी पावर कर दें, मुझे क्या फ़ायदा। मैंने वो खाना है वो जो बाप बाप ने बनाया है। मुझे तो भूख है ना, ये पला पला जो मेरे आप एग्रीकल्चर बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं, वो मुझे वापस ला के दो। मुझे मेरा वतन चाहिए, मुझे मेरी हरियाली चाहिए, मुझे मेरे खेत चाहिए, मुझे मेरा अनाज चाहिए, मुझे मेरी फसलें चाहिए, मुझे मेरे वो लोग चाहिए, वो हंसे चेहरे चाहिए, वो लहलहाते गाँव चाहिए, वो आबशारें चाहिए, वो मनाज़र चाहिए, वो साफ़ सुथरा पानी चाहिए। ले जाओ ये जो आपने बनाया, मुझे कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं जो आपने ये हमारी सरहदों के जो सफाते के लिए नाम के खोल के ऊपर हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ आप अपना रूप और अपने नाम बदल बदल के पार्लियामेंट में बैठते हैं, सियासत करते हैं और मुल्क को लूटते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन हूँ कि अभी जो मिनिमम वेज रेट है, ये देखिए अगले मंथ में आपके गवर्नमेंट ने बजट डिक्लेयर करना है। गवर्नमेंट ABCD हो, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, ये चाहे एक पार्टी हो, बी हो, ये सारे आपको ऐसे करें। मैं आपको छोटा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक हर बंदे की मिनिमम वेज 50,000 या 60,000 से कम नहीं होनी चाहिए 2 से 3 बंदों की फैमिली के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मिनिमम वेज, डिक्लेयर्ड वेज जो मैंने कैलकुलेशन की है, 50 से 60,000 2 से 3 बंदों की फैमिली के लिए एक घर में। जो अब कोई इसमें भी अपना लग्जरी शामिल नहीं, कोई इसमें शादी ब्याह के कोई ज्वेलरी कोई कुछ नहीं शामिल, एक टाइम का खाना और एक बिजली के बिल, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। यहाँ पे आप इर्द गिर्द देखें पूरे पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्री है, कितने लोग हैं जो मेरे हक में बोलते हैं, या वो चेक करते हैं कि जिन्होंने बिरयानी के डब्बे के पीछे अपने ज़मीर बेच के ज़मीर फरोशों को अपने सरों के ऊपर बैठाया हुआ है, वो ये बात मनवा ही नहीं सकते। आप में इतनी हलाकी जरूरत ही नहीं कि आप अपने MNA MP को कह कह
کہہ رہی ہیں اس کو گھسیٹ کے سڑک کے اوپر لائیں کہ میرا غریب کا بچہ پڑھا لکھا بچہ بھوکا مارا ہے اور میری منیمم ویج 50 سے 60 ہزار کرو، اور لیبر لا بہت ہی سخت، جو آپ ہمارے ٹیکسوں سے پیسہ کھاتے ہیں، ہمارے وہ کسٹم ڈیوٹیاں بچاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ، اور بڑے بڑے کنٹینروں پہ بڑا بڑا مال کھا جاتے ہیں، اور اوپر بیٹھ کے گزرا اپنے گھروں میں سارا کچھ لے جاتے ہیں، کرپشن کا پیسہ لے جاتے ہیں، فنڈز لے جاتے ہیں، آئی ایم ایف سے لائی ہوئی دولت لے جاتے ہیں، باہر سے آیا ہوا گوشت لے جاتے ہیں، ٹرسٹ اور ویلفیئر کے نام کے اوپر چیریٹی اکٹھی کر کے سارے کے سارا اپنی بلیک منی کو وائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری حقیقت ہے، بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ تو 50 ہزار منیمم ویج ہو، یہ کون بندہ آپ میں سے وائس ریز کرے گا؟ میں اب لکھ کے دیتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں کرے گا، اگر کوئی بھی اب کرے گا تو اس کی آواز دبا دی جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں پہ کتنی ایسی انڈسٹریز ہے جہاں پہ لوگ 15-20 ہزار کے اوپر جاب کرتے ہیں، وہ ظلم کی حقیق دیکھیں، وہ بیچارہ اگر ایک لیبر لا میں ابھی 35 سے 40 ہزار منیمم ویج ہو، تو وہ لیبر لا باہر لکھ کے لیبر کے افسر کو رشوت دے کے آپ کے بچوں کو اور آپ کے بندوں کو 35-40 ہزار کے اوپر ہانک رہا ہے۔ لعنت ہے بھائی ایسی ڈیموکریسی کے اوپر، ایسی رعایا کے اوپر، ایسی سلطنت کے اوپر جس کو اپنے حق کے لیے اپنی، وہ ظالم نہیں، ظالم آپ ہیں۔ میں پھر کہوں گا ظالم آپ نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کلاڑی ماری ہے۔ آپ نے کیوں ان کو ووٹ دی ہے؟ کیوں نہیں ان کے پارلیمنٹ لاجز کے باہر جا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری انڈسٹری ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، ہمیں یہ پے کر رہی ہے، جو آپ کا رائٹ آپ کو مل نہیں رہا۔ دوسری، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو جفا کا جس کا خون پسینہ ہاتھ یہ رنگ مطلب یہ چمڑی ادھر جاتی ہے، خون خشک ہو جاتا ہے، پسینہ خشک ہو جاتا ہے، آپ کو رات کو یعنی اے سی یو میں سلانے کے لیے، آپ کی اشرفیہ کو مال کھلانے کے لیے، شرابیں پلانے کے لیے، عورتیں نچوانے کے لیے ہم اپنے ٹیکسز دیں، انڈائریکٹ ٹیکسز اپنا دیں، اپنا خون پسینہ دیں، اپنی ساری زندگی یہاں پہ وقف کریں، خون پسینے کی کمائی دیں، اور آپ جا کے کم از کم منیمم ویج کو 50,000 ہی نہ کر سکیں، اور یہ بات جو بھی کرے گا اس کو پھینک دیا جائے گا یا اس کی بات کرش کر دی جائے گا۔ اگر میری بات سچی نہ ہوئی تو بے شک آپ مجھ سے 1 to 1 مکالمہ کر رہے ہیں، اور میری کسی بات کو آپ نے تنقیدیاں وہ اس طرح نہیں لینا، نیگیٹیوٹی نہیں لینی، کیونکہ میرا کوئی مقصد کسی اسٹیٹ کے یا لا کے یا کسی ادارے کے خلاف تصادم کرانا نہیں ہے۔ شریف بچہ ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اپنی سانسوں کا جو میری ریمیننگ ہے اس کا حق دوں، لیکن اس سے پہلے اپنے دنوں جو نوجوان نسل ہے ان کو کم کم یہ بتا کے جاؤں کہ یہ جس ملک میں یہ آپ لوگ رہ رہے ہو، یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آپ کو کس طرح روند کے ماریں گے، آپ کی پڑھائی کو کیسے ذلیل کریں گے، شعور کو کیسے ختم کریں گے، عقل کے پھل کو کیسے قدموں کے تلے رون دیں گے، جاہلوں کو کیسے اشرفیہ کے طور کے اوپر بٹھائیں گے، پڑھے لکھے گولڈ میڈلسٹ بلکہ دنیا کے رئیس کہلانے والے کیسے آپ کے خون کے پیاسے بن کے آپ کے خونوں میں پکی ہوئی ہنڈیاں کھائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، کیونکہ جس ملک میں خون سستا اور روٹی مہنگی ہوگا وہاں کبھی انصاف نہیں ہوتا۔ یہاں پہ خون ہوں گے، مرڈرز ہوں گے، کلنگز ہوں گے، ایوری تھنگ، زنا ہوں گے، گھروں میں عصمتیں نیلام ہوگی، شراب کباب ہوگا، اللہ نہ کرے۔ یہ دیکھیں، میں آج اپنی ایک کرائسس کے ساتھ گزروں، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں سوسائٹی کو بلیم کروں گا کہ آپ لوگوں نے میری آواز سننے کے باوجود یا مجھ جیسا کوئی نوجوان کسی غلط رستے پہ چلتا ہے، آپ لوگ قصوروار ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے لیے حق اس کی آواز میں آواز نہیں ملائی۔ تو یہ بڑی ایک دردناک سٹوری ہے، بڑی، میں پرووک نہیں کر رہا، آپ کو اکسا نہیں رہا، لیکن آپ کو ایک لیسن دے رہا ہوں کہ اصل سٹوری ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی مرد مومن ہے، مائیکل آل ہے، تو منیمم ویج پارلیمنٹ ہاؤس کے وہ اپوزیشن کی شکل میں ہو، گورنمنٹ کی شکل میں ہو، کوئی پاکستان کا سپریم کورٹ کا جج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، آپ کا ایم این اے ہو، ایم پی ہو، وڈیرا ہو، لینڈ لارڈ ہو، نواب ہو، رئیس ہو، شہزادہ ہو، 50,000 کر کے دکھائے۔ اگر 50,000 اس بجٹ میں بھی ہو گیا تو میں سلوٹ پیش کروں گا اس بندے کی کاوش کو، چاہے کسی جماعت کا، میں اس کو گھر جا کے سلوٹ و سلام پیش کر کے آؤں۔ اگر نہ ہوا تو میرے یہ ریکارڈڈ لیکچر آپ نے گھر پہنچانے کی، بندے کی بات سنو، یہ بندہ پاکستان کے لیے رائٹ کر رہا ہے، یہ مرد مومن ہے، مرد حق ہے، یہ سچ بول رہا ہے، اس کو سچ کی سزا ملی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو جھوٹ کی سچ بولنے کی سزا ملی، یہ کرپٹ نہیں، اس کو صاف کوئی کسی اپنا سزا ملی ہے، یہ بیچارہ رشوت نہیں کھاتا، تبھی ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہے، یہ بیچارہ لٹورے میں شامل نہیں، اس لیے شرافت کی زندگی گزارنے کے بولتا ہے، یہ بیچارہ اپنی بات بچوں تک کیوں پہنچاتا ہے؟ کیونکہ اشرفیہ کے بچے آکسفورڈ، کیمبرج اور وہاں پہ سے پڑھ کے ساری زندگی بلکہ لائف ٹائم ہمارے اوپر کنگ بن گئے ہیں۔ خدا اپنے حال پہ ابھی بھی رحم کریں، نہ کیا خدا کی مدد آپ کے اوپر نہیں آئے گی، فرشتے بھی آپ کو لعن طعن کریں گے، میں کہتا ہوں زوال آئے گا آپ کے اوپر اگر آپ نے پڑھے لکھے بچوں کو جینے سے پہلے ہی مار دیا، ایک پودا اگنے سے پہلے ہی اس کو کل کر دیا، ایک فصل اگنے سے پہلے ہی اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔
تو خدا اپنے حال پہ رحم کریں، میرے لیکچر کو پازیٹیو سنیں. یہ بالکل پازیٹیو کانٹینٹ پہ ہے. آپ کنکلوڈ کرنے لگا ہوں کہ میرا مقصد کسی سیاسی جماعت کے خلاف، کسی فرقہ، کسی مذہب کے خلاف تصادم کرانا نہیں ہے. میں اپنے سینٹیمنٹس ہیں، میرے بچوں کے سینٹیمنٹ ہیں، میری سائل کے سینٹیمنٹ ہیں، میرے تعلیم کے ساتھ جو تضحیق ہو رہی ہے میرے ساتھ اور میرے جیسے پڑھے لکھے بچوں نوجوانوں کے ساتھ، ان کے سینٹیمنٹ ہیں. مجھے اپنے باپ کے جو ادویات کے اوپر سبسڈی ہے، ٹیکس نہیں اپنا نہیں مجھے اس کی تکلیف ہے. میری دوا مجھے فری نہیں مل رہی، مجھے اس کی تکلیف ہے. مجھے روٹی مہنگی سے مہنگی مل رہی ہے، مجھے وہ تکلیف ہے. میری منیمم ویج منیمم سے منیمم، حالانکہ اس کا کرائٹیریا افراط زر کے ساتھ بہت اوپر چلا گیا ہوا ہے. تو یہ تکلیف کوئی نہیں لیتا. اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا، میری آواز میں ہاں نہ ملائی، یا میرے وہ سوشل ویلفیئر کے وہ دوسرے لوگوں کے لیے کام نہ کیا، تو میری آواز بھی دب جائے گی. میں چینل کے پہ آنا چھوڑ دوں گا، اپنی وائس اپنے گھر تک محدود رکھوں گا. صرف انہی کاموں میں مشغول ہوں گا جہاں سے میری روزی روٹی پوری ہو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو. میری درد کو سمجھیں، آواز کو سمجھیں. اسٹوڈنٹ میرا لیکچر تیار کریں، پاکستان کے علمی اور ڈبیٹس اور اسپیچز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، برے حالات کے لیے پریپیئر کریں. خون خرابے سے آپ نے بچنا ہے، کسی ملک کے خلاف تصادم نہیں کرنا، اداروں کے تقدس کا خیال رکھنا ہے. پاور آف سپیچ میں استعمال کر رہا ہوں، فریڈم آف سپیچ ہے، اور میرا یہ رائٹ ہے جو میں ملک پاکستان کے لیے، کیونکہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں. میں بذات خود پاکستان ہوں، لیکن پاکستان ایسا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، اس نظر سے نہیں. آپ میری نظر سے دنیا کو دکھائیں کہ نعمان بھائی کن نظر میں پاکستان ایسا ہے، وہ پاکستان کو ایسا دیکھ رہے ہیں اور ایکسپلور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی ناصر ہو. مجھے نیک دعا میں یاد رکھیں کہ مزید اللہ تعالیٰ مہلت دے، مزید وقت دے. میں آپ کے پاس اچھے ٹاپک کے ساتھ ہوں، جس سے آپ کی نسلوں کی آبیاری ہو، آپ کی ذہن کی آبیاری ہو، اور آپ ہمہ تن گو ہر ایک کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.